کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے بادشاہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ بے اولاد تھا شاید، ورنہ اتنی آرام سے کون سا بادشاہ انتقال کرتا تھا۔ اکثر تو اپنی اولاد کے ہاتھوں مارے جاتے تھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ بادشاہ کی وفات پر وزیر باتدبیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب جاری کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے صدر دروازے پر دستک دے گا وہی ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آواز لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ لگی ٹوپی اور گلے میں کشکول لٹکائے ایک بھکاری تھا۔ سو بستی والوں کی قسمت میں جو نیا بادشاہ لکھا گیا وہ پیشہ ور بھکاری نکلا۔ صدر دروازے پر دستک دے کر بھکاری سے بادشاہ بننے والے کو وزیروں مشیروں نے تاج پوشی کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد پھٹے پرانے ٹاٹ لگے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس دیوتن کروایا گیا۔ چیتروں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سراہوں بھرے جوتوں کی جگہ شاہی موزے پہنائے گئے اور کشکول، بھلا بادشاہ کے گلے میں کشکول کیوں کر لٹکتا؟ سونے چاندی کی دوہری اور سچے موتیوں کی مالا نے کشکول کی جگہ لی۔ یوں بیکاری بادشاہ کے دنوں رات آرام و چین سے گزرنے لگے، مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کہ برابر والوں کا طاقتور بادشاہ تو لڑک گیا ہے، اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی ہے جس کو امور حکمرانی کا اتنا تجربہ نہیں جتنا بھیک مانگنے کا۔ ذل الہی نے یہ سنا تو کافی محظوظ ہوئے اور کہا کہ بہت عرصے سے اس بستی پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل و فہم کی وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر لگتا ہے اس بار قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید وسیع کر لیں۔ تو میری اس سپاہ کے سلاروں، حملے اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک سے یہ خوفناک اطلاعات موصول ہوئیں تو وہ باغم باغ دربار میں پہنچے، جہاں سابقہ بھکاری عرف بادشاہ سلامت انگور کھلانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان موجود تھے۔ مخبر نے تخلیے کی درخواست کی، جسے عالم پناہ نے رد کر کے سرِ عام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ اپنی افواج کو حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کچھ لمحوں کو حملے کے لیے ٹھٹکے اور پھر بولے، کرتے ہیں، کچھ گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اس جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج ملک کی سرحدوں سے آگے بھکاری بادشاہ کی بستی کے حدود اربا تک پہنچ گئی۔ مخبر تو مخبر، فصیلوں پر کھڑے پہرہ داروں نے بھی دشمن کے عظیم الشان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ لیا اور سب لگے دربار کی طرف دوڑ لگانے، جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کے بڑے کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے۔ کنیزوں نے ایک پھل موتیے دار مار مار کر جگایا کہ عالم پناہ، خدا کی پناہ، ذرا باہر کی خبر لیں، دشمن سرحدوں تک پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے، دشمن افواج کی پیش قدمی کی خبریں سنی اور بولے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کرتے ہیں کچھ۔ عوام میں جو خوف دشمن افواج کے بوٹوں کی دمک سے پھیل گیا تھا، قدرے کم ہوا۔ ابھی عوام نے قبر سے باہر ہی سکون کا سانس لیا تھا کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور بستی کے پہرے داروں پر دشمن کے اڑتے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پالیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوف زدہ ہو گئے۔ اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں، کھلیانوں کو چھوڑ کر محل کی طرف بھاگ چلے، اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کی طرف رخ کیا۔ راستے میں جس نے بھی اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی، اس کو موت اور تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ حالت زار بستی کی فوج کے سپہ سالار اور امور مملکت چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے اس قدر اونچا ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر ناک منہ بند کر کے اس پانی میں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بھرے نعرے محل کی در و دیوار کو ہلا رہے تھے، تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا رہی تھیں۔ ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بڑے دربار میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے، جس پر عمل درآمد سے بستی اور بستی کے عوام دشمن کی چیرہ دستیوں سے بچایا جا سکے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عالم پناہ نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی، اور کچھ لمحوں بعد خوابگاہ سے ذل الہی کی جگہ
एक फटे पुराने कपड़ों, टूटी जूती और कशकोल गले में डाले भिखारी नमूदार हुआ। गला साफ करके बोला, भाइयों ये हुकूमत वगैरह तो मेरे बस की बात नहीं। हाँ, अगर कभी भीख वगैरह मांगनी हो तो खाकसार को ज़रूर याद कर लेना। आपकी नवाज़त का शुक्रिया। मेरा तो इस ममलिकत में कुछ लेना देना नहीं, सो जो कशकोल और टाट पहन कर आया था वही पहन कर जा रहा हूँ। अब आप जाने और आपकी बस्ती। आबाद रहो तो शाद रहो। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।